السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ احباب خیر وفیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے دنیا آخرت کی خوشیاں اور بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کل کی نشست میں ہم نے خاتمہ اجراء قواعد جو اس قاعدہ کی سب سے آخری تختی ہے، ویسے تو تختی نمبر 1 سے 16 تک مصنف علیہ رحمہ قرآن کریم پڑھنے کے مختلف اصول، ضوابط، قواعد ان کو ذکر کرنے کے بعد اختتام میں چند ایک مثالیں قرآن کریم کے مختلف مقامات سے جمع کر کے یہاں لائے ہیں، تاکہ وہ تمام اصول، وہ تمام ضوابط، وہ تمام قوانین جو شروع قاعدہ سے آخر قاعدہ تک ہم نے پڑھے ہیں ان کا اجرا کیا جا سکے، ان کی مشق کی جا سکے۔ اس کی پہلی لائن، پہلی 4 مثالوں کی کل کے سبق میں ہم نے ادائیگی اور مشق کی ہے۔ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، اس سے آگے کی جو مثالیں ہیں ہم ان کی ادائیگی اور مشق کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرا یرا، خا یا زبر خی، ارادو زبر یا رئی، خیرا یا زبر یا، خیرا یا، را زبر را، خیرا یرا، ہا الٹا پیش ہو، خیرا یراہ، وقف خیرا یرا۔ اس میں خیرا یرا، خیرن، خیرا، یہ جو الف ہے درمیان میں، اس کو ہجے کے دوران نہیں پڑھا جائے گا، البتہ اگر وقف کرنا ہو تو پھر خیرن سے خیرا، 2 زبر کی تنوین وقف کی حالت میں الف سے بدل جائے گی۔ اسی طرح یاراہو الٹا پیش ہے، اور یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، میں کئی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں اس کو دہرا چکا ہوں۔ اگر کسی کلمہ کے آخر میں ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش ہے، وقف کی حالت میں وہ ختم ہو جائے گی، حرف ساکن ہو جائے گا۔ اگر تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین ہے تو وقف کی حالت میں الف سے بدلے گی، 2 زیر یا 2 پیش کی تنوین ہے تو پھر اس کو ساکن کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اور اگر کھڑی حرکات ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، تو وقف کی حالت میں کھڑی زبر باقی رہے گی اور کھڑی زیر اور الٹا پیش وقف کی حالت میں اس کو ختم کر کے حرف کو ساکن کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی یاراہو کھڑی حرکات میں سے الٹا پیش ہے، لہذا وقف کی صورت میں اس کو ساکن کرتے ہوئے خیرا یارہ، شین را زبر شر، را 2 زبر یا رئی، شر رئی، یا زبر یا، شر رئی یا، را زبر را، شر رئی یارا، ہا الٹا پیش ہو، شر رئی یاراہو، وقف شر رئی یارا۔ یہ بھی بالکل اسی طرح ہے۔ میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، می قا، تا 2 زبر یا تئیں، می قا تئیں، یا وہ زبر یو، میم زبر ما، می قا تئیں یوما۔ یہاں پر بھی می قا تا، اگر وقف کریں گے تو 2 زبر کی تنوین وقف کی حالت میں الف سے بدل جائے گی، ملا کر پڑھیں گے تو می قا تئیں یوما، وقف
میقاتا یوم، فا زبر فا، میم یا زبر مئی، یہ درمیان کا نون نہیں پڑا جائے گا کیونکہ آگے یا کے اوپر تشدید ہے، تو اس کو پیچھے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر ہم نے پڑھنا ہے۔ فا زبر فا، میم یا زبر مئی، فمئی، یا عین زبر یا، فمئی یا، میم لام زبر مل، فمئی یعمل۔ یہ ضابطہ ذہن میں رہے کہ جس حرف کو ہم نے رواں کی صورت میں ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھنا، ہجے میں اس کا نام نہیں لیں گے۔ جس حرف کو ملا کر پڑھنا ہوگا اس کا ہجے میں نام بھی لیں گے، جس کو ملا کر نہیں پڑھا جائے گا اس کا ہجے میں نام بھی نہیں لیں گے۔ یہاں پر کیونکہ ملا کر جب ہم پڑھیں تو اس کو فمئی، میم کو یا کے ساتھ ملاتے ہیں، درمیان میں نون نہیں پڑھا جاتا، لکھا ہوا فمن یا عمل ہے لیکن پڑھا جاتا ہے فمئی یا عمل، میم کو یا سے ملاتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہاں پر نون کا نام ہجا کرتے ہوئے نہیں لیں گے۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال دو زیر یا ذی، یوم ایذی، یا صاد زبر یس، دال پیش دو، یس دو، ارا نون پیش رن، یس دورن، نون الف زبر نا، یس دورن، سین پیش سو، یس دورن ناسو، وقف، یس دورن ناس، یومئذ یصدر الناس۔ میم را زیر مید، را زبر با رب، میر رب، با زیر بی، میر ربی، کاف زبر کا، میر ربی کا، وقف، میر ربک۔ یہاں پر بھی میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، درمیان کا نون نہیں پڑا جائے گا، میر ربی کا، اس لیے جب ہجا کریں گے، جوڑ کریں گے تو اس کو میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں نون کا نام نہیں آئے گا، لکھنے میں من ربی کا، پڑھنے میں مر ربی کا۔ را زبر را، سین وہ پیش سو، رسو، لام دو پیش میم لم، رسولم، میم زیر می، رسولم می، نون زبر لام نل، مینل، لام کھڑی زبر لا، من اللہ، حاضر ہی، من اللہ، رسول من اللہ، وقت، رسول من اللہ۔ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو باریک اور موٹا پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے، اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش والا حرف ہو تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر والا حرف ہو، کسرے والا حرف ہو تو پھر لفظ اللہ کا لام باریک پڑا جائے گا۔ زبر اور پیش کی صورت میں پر پڑا جائے گا اور زیر کی صورت میں باریک پڑا جائے گا۔ جیسے یہاں دیکھیں مین اللہ، اس کو موٹا پڑھیں گے، مین اللہ، رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، لام موٹا پڑا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے لام پر پیش ہے۔ یہاں پر بھی مین اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے نون پر زبر ہے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زیر ہو، کسرہ ہو تو پھر لفظ اللہ کا لام باریک پڑا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ، باریک پڑھنا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، میرے اپنے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا، بندہ بچے کو پڑھا رہا ہے تو بندہ بتاتا ہے، پڑھاتا ہے بھی اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر اور کسرہ آ جائے تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، جیسے پڑھو بھی بچہ بسم اللہ، بچہ آگے سے پڑھتا ہے بسم اللہ، بھی باریک پڑھنا ہے، بسم اللہ، جتنا اس کو باریک کا کہیں اتنا وہ موٹا کرتا ہے، بچہ ہے نا، نہ سمجھ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اصول و ضابطہ ذہن میں رکھ لیں، اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے فتح یا ضمہ ہو تو پر موٹا، اور اگر کسرہ اور زیر ہو تو پھر باریک، بسم اللہ۔ اسی طرح پیچھے بات آئی تھی، میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی، الف کے موٹا اور باریک پڑھنے کا قاعدہ،
اگر الف سے پہلے موٹا حرف ہے تو الف موٹا ہوتا ہے، جیسے قال، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف بھی باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے کانا، باع، یا یہ جو الف ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ صاد پیش ہو، ہا پیش ہو، سوحو، فا دو زبر میم فم، سوحو فم، میم پیش مو، طہ زبر طہ، مطہ، ہا زبر ہا، مطہ، ہا زبر را، مطہرا، تا دو زبر تن، مطہرتن، صحفا مطہرتن، وقف صحفا مطہرہ۔ یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں خاتمہ اجرائے قواعد سے عرض کی ہیں۔ اس میں ہم نے ان تمام چیزوں کی مشق اور ادائیگی کرنی ہے جو شروع قاعدہ سے لے کر آخر تک ہم نے پڑھے ہیں، اور وہ چیزیں کچھ زیادہ نہیں ہیں۔ یوں سمجھے کہ اگر ہم ان کا خلاصہ دہرانا چاہیں کہ شروع سے آخر تک ہم نے اب تک کیا کچھ پڑھا ہے، میرا خیال میں 15 سے 20 سیکنڈ لگے گے۔ یہ پورا قاعدہ جو اصول اور ضوابط ہم نے پڑھے، یعنی جن چیزوں کے متعلق ہم نے پڑھا ہے، زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ، اس سے زیادہ وقت اس میں نہیں لگا۔ پہلی 3 تختیوں میں حروف کی پہچان، چوتھی تختی میں حرکات، پانچویں میں تنوین، چھٹی میں حرکات اور تنوین کی مشق، ساتویں میں کھڑی حرکات، آٹھویں میں حروف مدہ اور لین، نویں میں ان تمام چیزوں کی مشق، 10ویں میں جزم اور سکون، 11ویں میں سکون کی مشق، 12ویں میں تشدید، 13ویں میں تشدید کی مشق، 14ویں میں تشدید مع سکون، 15 میں تشدید مع تشدید، 16 میں تشدید بعد حروف مدہ۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو شروع قاعدہ سے آخر تک ہم نے پڑھی ہیں، وہ یہ تمام یہ چیزیں ہیں، 7 سے 8 چیزیں بنتی ہیں، ان کے متعلق ہم نے شروع سے آخر تک پڑھا۔ تو جب اس قاعدہ کی اس تختی میں ہم نے مشق کرنی ہے، اجرا کرنا ہے، دہرائی کرنی ہے، اس کے اندر ہم نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان تمام چیزوں کی مشق اور ادائیگی کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم صحیح سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ طلبہ کرام، کل کے سبق میں ہم نے مؤنث کے بارے میں کچھ تفصیلات پڑھی تھی۔ آج ہم مؤنث کی تیسری قسم کے بارے میں کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مؤنث کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حقیقی۔ حقیقی مؤنث جو اصل میں ہوتی ہے، ریئل مؤنث ہوتی ہے، جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہوتا ہے۔ دوسری ہم نے پڑھی تھی قیاسی۔ قیاسی سے مراد اصل مؤنث یہ ہوتی ہے جس کو علامت لگا کر بنایا جاتا ہے نا، کسی علامت والی مؤنث، مؤنث قیاسی۔ مؤنث قیاسی کون سی مؤنث ہوتی ہے؟ جس میں کوئی علامت ہو، کوئی سائن ہو۔
اور بھی ہم نے پڑھ لیا تھا 3 علامتیں ہوتی ہیں، گول، تا، الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ آج ہم تیسری قسم پڑھیں گے جسے کہتے ہیں سماعی۔ سماعی کا معنی کیا ہے؟ سن، مؤنث سماعی، سماعی کا معنی ہے سنا ہوا، سماعی کا معنی سنی ہوئی، یعنی ہم نے سماعی سے مراد ہے ایسا لفظ، ایسی مؤنث جس کا کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہے، کوئی علامت اس میں نہیں پائی جاتی، نہ ہی وہ کوئی ایسی مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی عرب کے لوگ اس کو مؤنث پڑھتے ہیں، تو ہم بھی اس کو مؤنث سمجھیں گے، اسے کہتے ہیں سماعی، مؤنث سماعی، یعنی ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ اس کو مؤنث بولتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، دودھ ہے، مذکر ہے اردو میں، دہی مذکر ہے، لسی مؤنث ہے، کیوں؟ بس ہے تو ہے، اردو والے اس کو مؤنث ہی بولتے ہیں تو ہم بھی مؤنث بولیں گے۔ پانی مذکر ہے، لیمو مذکر ہے، نمک بھی مذکر ہے، لیکن یہ پانی میں لیمو نچوڑ کے نمک ڈالے اس کو کہتے ہیں سکنجبین، وہ مؤنث ہے، کیوں؟ بس ہے، اردو والے اس کو مؤنث ہی بولتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں بھی ایسا ہی ہے کہ عربی کے بعض الفاظ ایسے ہیں جن کو عرب لوگ مؤنث سمجھتے ہیں اور مؤنث ہی پڑھتے ہیں، اس میں کوئی علامت نہیں ہوتی، کوئی علامت مؤنث ہونے کی نہیں ہوتی، نہ تو علامت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہوتا ہے، جوڑا ہوتا ہے، پھر بھی اس کو مؤنث پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سماعی، ایکسیپشنل، ایکسیپشنل مؤنث، سماعی مؤنث۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی کتاب میں موجود ہے یہ علم النحو میں، اگر آپ دیکھیں تو صفحہ نمبر 38 پر موجود ہے، 33 پہ، صفحہ نمبر 33 پہ، 33 پہ موجود ہے مؤنث سماعی۔ اس کی کوئی خاص نشانی نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، ہاں البتہ کچھ یہ چیزیں ہیں، آپ دیکھیں کہ مختلف ملکوں کے، شہروں کے اور قبیلوں کے نام مؤنث سماعی ہوتے ہیں، یعنی مؤنث ہوتے ہیں، اور مؤنث کی 3 قسموں میں سے ان کو مؤنث سماعی سمجھا جاتا ہے۔ ملکوں کے نام، شہروں کے نام اور قبیلوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں، ہواؤں کے نام مؤنث ہوتے ہیں، ہوا کے جتنے مطلب نا، صبا، سرسر، ریح وغیرہ، یہ سب چیزیں، یہ سب مؤنث کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جو جہنم کے نام ہیں عربی زبان میں، ان کو بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ اور جو ہمارے جسمانی اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی انسان کے، اس میں سے بھی جو دو ہیں نا، جیسے ہاتھ، بازو، آنکھیں، کان وغیرہ، یہ بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 34 پہ کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو مؤنث کے ہیں، ان کو آپ ایک نظر دیکھ لیجئے گا، مؤنث سماعی والے الفاظ کو۔ ٹھیک ہے جی، چلیں واپس آتے ہیں۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ ہم اسم کو 4 پہلوؤں سے دیکھا کریں گے، کوئی بھی اسم ہوگا ہم اس کو 4 پہلوؤں سے دیکھیں گے، اسم کو ہم 4 پہلوؤں سے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، 4 پہلوؤں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ نمبر 2، ہم دیکھیں گے کہ وہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، عدد کے اعتبار سے دیکھیں گے، ہم عدد کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ تو عدد کے اعتبار سے دنیا بھر کی زبانوں میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، واحد اور جمع۔ واحد اور جمع، ایک کو کہتے ہیں واحد، ایک سے کو جمع کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ان کے درمیان میں بھی ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں تثنیہ۔
واحد کا معنی ہے ایک، تسنیہ کا معنی ہے دو، اور جمع کا معنی ہے دو سے زیادہ، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جمع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. واحد، تسنیہ اور جمع. واحد، تسنیہ اور جمع. عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے اسم کی یہ تین قسمیں ہوتی ہیں، واحد، تسنیہ اور جمع. تو واحد ایک کو کہتے ہیں، وہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ واحد ایک کو کہتے ہیں. جیسے راجلن ایک مرد، مسلمن ایک مرد، مسلماتن ایک مسلمان عورت. ٹھیک ہے جی، سب واحد ہیں. واحد سے تسنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تسنیہ بنانے کے عربی زبان میں کیا کرتے ہیں؟ آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ تین حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جر. رفع کا معنی ہے کسی کے آخر میں پیش ہونا، یعنی اس کا فاعل ہو اگر، تو حالت رفع میں ہوتا ہے. حالت رفع میں کسی واحد کے آخر میں لگاتے ہیں آنی، تو وہ بن جاتا ہے تسنیہ. اور نصب اور جر، نصب اور جر ان دونوں حالتوں میں اس کے آخر میں آپ لگاتے ہیں عینی. ٹھیک ہے جی. مثالوں سے سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں دو آدمی آئے. اب جاء فعل ہے، رجلان اس کا فاعل ہے، تو حالت رفع میں ہے، اس لیے اس کے آخر میں آیا آنی. یہ جو ہے نا آنی، یہ ہے آپ کے ذہن میں رکھنے والی بات. جاء رجلان، دو آدمی آئے، حالت رفع میں ہے، دو آدمی آئے. اچھا جی، اگر میں لکھتا ہوں مثلا میں کہتا ہوں کہ خالد نے دو آدمیوں کو مارا، ضربا خالد، خالد نے مارا. ضربا فعل ہے، خالد اس کا فاعل ہے. خالد نے مارا، کس کو مارا؟ دو آدمیوں کو. تو اب رجلان ہی نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ رجلین. رجلینی. شاباش، رجلینی. یہ جو آخر میں عینی ہے نا، عینی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ حالت نسبی میں ہے، رجلینی مفعول بن رہا ہے. اچھا، اگر میں کہتا ہوں کہ میں دو آدمیوں کی طرف گیا، ذهبت میں گیا، الا حرف جر ہے، الا حرف جر ہے، یہ آخر میں کیا لے کر آتا ہے؟ زیر لے کر آتا ہے. تو آئے گا ذهبت الى رجلین. دونوں میں سیم ہے، یہاں بھی عینی ہے. تو حالت نسبی اور جری میں تسنیہ کے اندر دونوں سیم ہوتے ہیں اور عینی آتا ہے آخر میں، عینی. حالت رفع میں آنی آتا ہے، حالت نسبی اور جری میں آتا ہے عینی، عینی. تسنیہ کی بات ذہن میں رکھیں. دیکھیں واحد میں فرق نہیں ہوتا. واحد میں واحد کی رفع کس کے ساتھ آتی ہے؟ پیش کے ساتھ. نصب کس کے ساتھ آتی ہے؟ دو زبروں کے ساتھ. اور جر کس کے ساتھ آتی ہے؟ دو زیروں کے ساتھ. وہاں پر ہوتا ہے راجولن حالت رفع میں، اور حالت نصبی میں راجولن، اور حالت جری میں راجولین ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن حالت یہ جو تسنیہ کے اندر کیا ہوتا ہے، جب حالت رفع میں ہو تو آئے گا راجولانی. اور یہ جو حالت نسبی اور جری ہے نا، ان دونوں میں ایک ہی آئے گا، راجولینی. راجولینی، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھی. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے.
چلیں اب بات کرتے ہیں جمع کی. واحد، تثنیہ اور جمع، تین چیزیں ہو سکتی ہیں نا اسم کی. اب ہم جمع کی بات کرتے ہیں. جمع میں تھوڑی سی تفصیل ہے. جمع دو طرح سے ہوتی ہے. ایک وہ جمع ہوتی ہے جس کے آخر میں مذکر ہو تو اس کے آخر میں او نہ لگاتے ہیں یا ای نہ لگاتے ہیں، اور اگر مؤنث ہو تو اس کے آخر میں لگاتے ہیں آتن یا آتن. ایسی جمع کو کہتے ہیں جمع سالم. کیا کہتے ہیں؟ جمع سالم، کیونکہ اس میں واحد کا جو صیغہ ہے اس کی شکل وہی رہتی ہے، بدلتی نہیں ہے. اس کی شکل وہی رہتی ہے، بدلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے مسلم کی جمع بنائیں گے تو آپ کیا بنائیں گے؟ مسلمون. اور حالت نسبی اور جری دونوں میں کیا بنے گا؟ مسلمین. ٹھیک ہے جی، مسلمین. اور اگر مؤنث ہو تو ہوگا مسلمات. حالت رفیع میں ہو تو پیش آئے گی، نسبی اور جری دونوں میں دیر آئے گی. نسبی اور جری دونوں میں دیر آئے گی. اس کو مثال سے سمجھ لیں ذرا. جیسے میں کہتا ہوں کہ مسلمان مرد آئے، سب مسلمان آئے. جاء کا معنی ہے آئے، مسلمون جمع ہے. اونا جاء مسلمون، یہ جو آخر میں ہے نا اونا، اس کو ذہن میں رکھیں. جاء مسلمون. اچھا میں کہتا ہوں کہ میں نے مسلمانوں کی مدد کی یا خالد نے مسلمانوں کی مدد کی، تو آپ کیا لکھیں گے؟ ناصرہ فعل ہے، خالد فاعل ہے. اچھا کس کی مدد کی ہے؟ مسلمانوں کی. اب ہم کیا لکھیں گے؟ مسلی نہیں، مسلمین کا معنی ہوگا دو مرد، دو مسلمان. مسلمین، مینا اینا تسنیہ میں ہوتا ہے آئینی، اور جمع میں ہوتا ہے اینا. جمع میں کیا ہوتا ہے؟ اینا. اینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر میں کہتا ہوں کہ میں مسلمانوں کی طرف گیا، حرف جر لگا کر اگر بات کریں تو کیا ہوگا؟ ذہبت الی، کیا آئے گا؟ مسلمین. یہ اینا اینا ہی رہے گا آخر میں، مسلمین. حالت نسبی میں بھی حالت جری میں بھی مسلمین مسلمین ہی رہتا ہے. دونوں کی حالت ایک ہوتی ہے. حالت نسبی اور جری میں اینا کے ساتھ ان کا اعراب آتا ہے. تو ہمارا اعراب بھی تو فوکس ہے نا، ہم نے اعراب پر ہی بات کرنی ہے. جملے کے اندر جتنے بھی استعمال ہوتے ہیں، ناؤن استعمال ہوتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ فاعل ہے، مفعول ہے، یا حرف جر لگا مجرور ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کی آخری حرف کی حرکت سے. تو آخری حرف کی حرکت کبھی کبھی تو زبر زیر پیش کے ساتھ آتی ہے، اور لیکن تثنیہ اور جمع کے اندر زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں آتی، بلکہ تثنیہ میں حالت رفیع آنی کے ساتھ آتی ہے، اور حالت نسبی جری عینی کے ساتھ آتی ہے. اور جمع میں حالت رفیع آتی ہے اونا کے ساتھ، اور نسبی اور جری یعنی جب وہ مفعول بن رہا ہو یا اس کے ساتھ کوئی حرف جر لگا ہو تو پھر مسلمینا اینا کی طرح آتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات کلیئر ہے؟ اچھا یہ تو ہو گیا مذکر، یہ تو ہو گیا مذکر. اب مؤنث کی بات کر لیتے ہیں. مؤنث میں بالکل آسان ہے. اگر میں کہتا ہوں مسلمان عورتیں آئیں، جاءت فعل آئے گا، آئیں. جاءت آئیں کون؟ مسلمان عورتیں. مسلماتن تا پر پیش کیوں ہے؟ کیونکہ فاعل بن رہا ہے. جاءت مسلماتن مسلمان عورتیں آئیں. اس کے آخر میں الف اور تا ہو، آپ سمجھ جائیں کہ یہ جمع مؤنث ہے، جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے. ٹھیک ہے جی. اوپر والا یہ جمع مذکر، یہ ہم بات کر رہے ہیں جمع سالم کی. جمع سالم جس میں لفظ کی شکل وہی رہتی ہے، مسلمون کی شکل وہی ہے، صرف اس کے آخر میں واو نون کا اضافہ ہو گیا ہے. الفاظ نے اپنی پوزیشن چینج نہیں کی. میم سین لام میم، مسلم 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 ہی ہے، پھر آخر میں اونا یا اینا لگ گیا ہے.
اچھا جی مسلماتن بھی ایسے ہی ہے، مسلمن سے مسلماتن. اچھا جاءت مسلماتن مسلمان عورتیں آئیں، جاءت مسلماتن مسلمان عورتیں آئیں. اچھا اس میں یہ جو جمع مؤنث سالم ہوتی ہے نا، اس میں جناب جو حالت نسبی ہوتی ہے نا، مفعولی حالت اور حالت جری، ان دونوں میں کیا آتا ہے آخر میں آتن. جیسے میں کہتا ہوں نصر خالد نے مسلمان عورتوں کی مدد کی، تو کیا لکھیں گے؟ نصر خالد، خالد تو ہو گیا نا فاعل، نصر خالد، خالد نے مدد کی مسلمان عورتوں کی، تو آپ کیا لکھیں گے؟ مسلمات مسلمات تو ہے، تا پر کیا لکھیں گے؟ زبر یا زیر پیش یا پیش، کیا لکھیں گے؟ تین مسلمات تین مسلمات تین. جی تو جو جمع مؤنث سالم ہوتی ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ تھوڑا سا ذرا کبھی کبھی بندے کو الجھا دیتا ہے کہ جمع مؤنث سالم جب مفعول بنے تو اس پر اس کے آخر میں زبر نہیں آتی، بلکہ آخر میں آتن آتا ہے، آتن. نصر خالد مسلماتن، تو مسلمات اصل میں اس پر زبر آنی چاہیے تھی، مسلماتن ہونا چاہیے تھا، لیکن عرب ایسے نہیں کرتے. عرب یوں ہی کرتے ہیں کہ آخر میں کیا لگا دیتے ہیں؟ آتن، تا کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، آتن. ٹھیک ہے جی. اور حالت جری میں بھی آتن ہی آتا ہے. جیسے میں لکھوں کہ میں مسلمان عورتوں کی طرف گیا، تو میں کیا لکھوں گا؟ ذهبت الى مسلمات. اب آپ ذرا غور کریں کہ ان دونوں، یہ جو نیچے والی دونوں مثالیں ہیں، یہ جو اوپر والا مسلمات ہے یہ مفعول بن رہا ہے، اس پر زبر آنی چاہیے تھی. نیچے والے کا تو خیر حرف جر لگا ہوا ہے، اس لیے الہ حرف جر لگا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پر کیا ہوا ہے؟ اس کے نیچے زیر آ گئی ہے. تو لیکن دونوں کے نیچے زیر آتی ہے، آتی نہیں آتا ہے. یہ عربی کا اصول اور قاعدہ ہے اس طرح کا، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جمع مؤنث سالم حالت نسبی میں اور حالت جری میں دونوں کے آخر میں آتن آتا ہے، آتن، دونوں کے آخر میں آتن آتا ہے. اور جو جمع مذکر سالم ہے، جو اوپر والے باکس میں نے بات کی تھی، اس میں جب حالت رفی میں ہو، فاعل بن رہا ہو، تو آخر میں اونا آتا ہے، اور حالت نسبی اور جری میں اینا آتا ہے، دونوں میں. کلیئر ہے جی؟ چلے آگے دیکھیں. یہ جو جمع ہم نے پڑھی ہے نا، یہ کہلاتی ہے جمع سالم. اچھا جمع کی ایک آخری قسم ہے جس کو جمع مکسر. جمع مکسر، جمع مکسر وہ ہوتی ہے جس میں واحد کا جو سیغہ ہوتا ہے اس کی شکل بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے قلمن، قلمن کا معنی ایک پین، یہ واحد ہے. ٹھیک ہے جی. قلمن کا معنی ایک قلم، واحد ہے. اس کا تسنیہ کیا بنے گا؟ قلمانی بھی بن سکتا ہے، اور حالت نسبی اور جری میں کیا بنے گا؟ کلمان جی قلمینی، قلمینی، اینی، قلمینی بنے گا، قلمینی. یہ تسنیہ ہے، یہ دونوں تسنیہ ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ تسنیہ ہے دونوں. یہ میں نے آپ کو اضافی پڑھا دیا دوبارہ اس کو، تسنیہ. اچھا اس کی تو جمع ہوتی ہے نا قلم کی، قلم کی جمع سالم ویسے اگر ہم وہ ذہن میں رکھیں نا تو آنی چاہیے تھی قلمونا، قلمون آنی چاہیے تھی نا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، قلمون جمع نہیں آتی. عرب اس کی جمع لکھتے ہیں، قلم کی جمع لکھتے ہیں اقلام. قلم کی جمع کیا لکھتے ہیں؟ اقلام، اقلام. اس کو کہتے ہیں جمع مکسر، ٹوٹی ہوئی جمع. اب آپ دیکھیں وہاں قاف لام اور میم تھا، یہاں قاف لام اور میم کے درمیان میں ایک الف آ گیا ہے، اس کی اپنی شکل تبدیل ہو گئی ہے تھوڑی سی. تو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ وہ جمع
وہ جمع جس کے آخر میں اونا آتا ہے، اینا آتا ہے یا آتن آتین آتا ہے، وہ جمع سالم کہلاتی ہے. ان کے علاوہ جو جمع ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ جمع مکسر. جمع مکسر، ٹوٹی ہوئی جمع. اچھا، جمع مکسر جو ہے نا، جمع مکسر کا اعراب یعنی اس کے آخری حرف کی حالت وہی ہوتی ہے جیسے واحد کی ہوتی ہے. جیسے واحد کی ہوتی ہے نا، یعنی حالت رفع میں پیش، حالت نصبی میں زبر اور حالت جری میں زیر. جیسے واحد کی ہوتی ہے، جمع مکسر کی بھی ایسے ہی ہوتی ہے. صرف تثنیہ اور جمع سالم کا اعراب تھوڑا سا الگ طرح سے آتا ہے. تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں آتا ہے آنی کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں آتا ہے عینی کے ساتھ. عینی، دیکھیں یہ آپ ذہن میں رکھیں طلبہ کرام کہ عینی شروع میں زبر آخر میں زیر، یہ علامت ہے تثنیہ کی، اور شروع میں زیر اور آخر میں نون پر زبر اینا، یہ علامت ہے جمع کی. یہ ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح، ٹھیک ہے. عینی تثنیہ ہے اور اینا جمع ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ تو امید ہے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا. ابھی طلبہ کرام آپ دیکھیں، آپ کے پاس جو آپ کی کتاب ہے اس کتاب میں اس کی کچھ مثالیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی. تثنیہ، یہ صفحہ نمبر 38 میں تثنیہ لکھا ہوا ہے. والد، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، ان کو دیکھ لیجیے گا. والدون کا تثنیہ رفع حالت میں والدانی آئے گا، اور نصبی جری حالت میں والدینی. طائفتن ایک گروہ، حالت رفع میں جب یہ فاعل بنے گا تو طائفتان ہی آئے گا، اور حالت نصبی اور جری میں کیا آئے گا؟ طائفتینی. طائفتینی، یہ پورا ایک ٹیبل آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، نیچے صفحہ نمبر 39 پہ جمع ہے، جمع مذکر سالم، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا. نمبر 40 پر ایک ٹیبل دیا ہوا ہے، یہ لیں، یہ جمع سالم ہے، مذکر والا دائیں طرف مذکر والا ہے، بائیں طرف مؤنث والا ٹیبل ہے. دیکھیں، مؤمنون کا معنی ہے ایک مومن مرد. اس کی جمع سالم کیا بنے گی؟ حالت رفع میں جب یہ فاعل بن رہا ہوگا، جب اس پر پیش آ رہی ہوگی تو مؤمنون بنے گا، اور جب یہ مفعول بن رہا ہوگا، یہ مجرور بن رہا ہوگا، حالت نصبی اور جری میں آئے گا مؤمنین. نیچے بھی ایسے ہیں، مشرکون مشرکون یا مشرکین، غافلون یا غافلین، آخر تک ایسے ہی ہے. اور بائیں طرف دیکھیں تو جمع مؤنث سالم کے صیغے لکھے ہوئے ہیں. مؤمنتن ایک مومن عورت، حالت رفع میں اس کی جمع بنے گی مؤمناتن. کیا بنے گی؟ مؤمناتن. کیا بنے گی؟ مؤمناتن. اور حالت نصبی اور جری میں مؤمناتن، آخر میں آتن آ جائے گا. جب یہ مفعول بنے یا اس پر حرف جر داخل ہو تو مؤمناتن آ جائے گا. مشرکاتن مشرکاتن مشرکاتن، غافلاتن سے غافلاتن یا غافلاتن. جب فاعل بنے گی تو غافلاتن، اور جب مفعول یا حرف جر والے ہو تو دونوں صورتوں میں زیر ہی آئے گی، غافلاتن ہی آئے گا. تو آتن اور آتن کی نشانی جمع سالم کی ہے، جمع مؤنث سالم کی، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور جو جمع مکسر ہے، جمع مکسر کی کوئی، اس کا کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہے، اس کا کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہے، یہ پڑھنے سے معلوم ہوتی ہے. اور طلبہ کرام یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ عربی زبان میں 95%، 95% جمع سالم ہی آتی ہے، 95% جمع سالم ہی آتی ہے. جمع مکسر بہت تھوڑی ہوتی ہے، جمع مکسر بہت تھوڑی ہوتی ہے. 95% الفاظ کی جمع سالم ہی آتی ہے، یعنی وہ جمع سالم جس میں اگر مذکر کی جمع ہو تو اس کے آخر میں اونا آتا ہے. اونا، بس یہ نشانی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اونا اور اینا. اونا اور اینا یہ جمع مذکر کی نشانی ہے، اور آتن آتن یہ جمع مؤنث سالم کی نشانی ہے. اور آنی اور عینی، آنی عینی یہ دونوں کس کی علامت ہے؟ آنی آنی، بولے آنی کس کی علامت ہے؟ یہ تو کوئی مشکل چیز نہیں، ابھی تو ہم نے پڑھا ہے.
राजुलुन तस्निया कैसे बनाता है? राजुलुन का तस्निया क्या होता है? जी तस्निया। तस्निया की अलामत है ना, राजुलानी। हालत रफ़ी में जब वो यानी फाइल बन रहा हो, जब वो नॉमिनेटिव केस में हो तो आनी आएगा, और जब वो पोजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस में हो यानी वो बन रही हो मफऊल या मजरूर, तो क्या होगा? आईनी, रजुलैनी, रजुलैनी, ताइफतुन से ताइफतैनी, दो ग्रोह, मुस्लिमुन से मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी, मुस्लिमतुन से मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी। तो आनी और ऐनी, आनी ऐनी ये दोनों तस्निया की हैं। ऊना और ईना, ऊना और ईना ये दोनों अलामतें हैं जमा मुजक्कर सालिम की, यानी जमा होगी और मुजक्कर का सीगा होगा वो। और जिसके आखिर में आतुन आए, तो जैसे पढ़ा वन नाजिआत, वन नाशितात, मुस्लिमात, साबिरात। साबिरात का माना क्या होगा? सब्र करने वाली सब औरतें। ठीक है जी। साइम का माना रोजा रखने वाला, साइमूना रोजा रखने वाले मर्द, और साइमात रोजा रखने वाली औरतें। आप कुरान करीम की तिलावत करेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे सीगे ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे। काफिरून क्या मतलब? काफिर की जमा है काफिरून, जमा सालिम। काफिरीन और काफिरून ये दोनों हैं। और काफिरात काफिर औरतें, जिसके आखिर में आतुन आत आए ना, अलिफ और ता आए, तो वो जमा मुअन्नस सालिम होगी। ठीक है जी। तो ये निशानियां आपने अपने जहन में रखनी है, ये आपको कुरान करीम के तर्जुमे में जगह जगह पर काम देंगे इंशाल्लाह। चले ठीक है जी, वक्त हो गया है। आपके उस्ताद साहब तशरीफ ले आए हैं, मौलाना ज़िशान अली साहिब। अभी वो अपने सबक का आगाज करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम तलबा इकराम बखैर वाफियत होंगे। हमारी सूरह बकरा चल रही थी और बनी इसराइल के मुतालिक कल हमारी आयत चल रही थी कि बनी इसराइल का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनी इसराइल पर नेमतें नाजिल फरमाई थी उनका जिक्र फरमाया, और जिन आजमाइशों से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको निजात दी थी उसका जिक्र फरमाया। आगे उन्हीं चीजों का जिक्र चल रहा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइज और जब फरकना हमने फाड़ दिया, बिकुम तुम्हारे लिए, अल बहरा समंदर, फअंजयनाकुम फअंजयना फिर बचा लिया, कुम तुम्हें, व अगरकना और हमने डुबो दिया, आल फिरौन आले फिरौन को, व अंतुम तंजुरून और तुम देख रहे थे। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसी फिरौन वाले वाक्य की तरफ इनको याद दहानी कराई कि जब फिरौन इनका पीछा कर रहा था तो अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर को फाड़ दिया, यानी कि समंदर में रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया, और उस रास्ते से ये तो बआसानी गुजर गए, और अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को उसमें डुबो दिया। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको याद दिलाया कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने पहले तो जिक्र फरमाया कि फिरौन ने किस तरह के मजालिम तुम पर ढाए थे, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से तुम्हें उससे निजात दी। वइज़ वाअदना और जब वाअदना हमने वादा किया, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम से, अरबाईन लैलतन 40 रातें, अरबाईन 40 लैलतन रातें, तुम फिर तुमने माबूद बना लिया, अल इजला बछड़े को, मिन बादिही इसके बाद, व अंतुम जालिमून और तुम जालिम थे। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों का वादा से मुराद ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर 40 दिन का एक तरह का एतकाफ फरमाने के लिए गए, जिसके बदले में उनको तौरात अल्लाह तबारक व तआला ने देनी थी।
تو پیچھے کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، ایک بچڑا بنایا اور اس کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا عنکم تم کو، من بعد اس کے ذالک یہ لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی جو ہے نا ان کو معاف فرما دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس کی معافی کی کیا صورت تھی وہ اگلی آیات میں آ جائے گی۔ وَإِذْ آتَيْنَا وَإِذْ اور جب آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، یہاں پر کتاب سے مراد تورات ہے، اور الفرقان فرق کرنے والی چیز مراد ہوتا ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پالو۔ یہاں پر کتاب سے مراد تورات ہے، اور الفرقان جیسے کہ ذکر بھی آیا کہ حق و باطل میں تمیز کرنے والی، فرق کرنے والی۔ الفرقان سے مراد مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے، یا تو اس سے مراد تورات ہی ہے جس سے حق اور ناحق جدا ہوتا ہے، یعنی کہ حق کو باطل میں تمیز کرنے والی۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر، باتخاذکم العجلہ، یہ اصل میں تھا باتخاذکم، یہ بن گیا باتخاذکم العجلہ، اس کو پڑھیں گے باتخاذکم، تمہارے معبود بنا لینے کے سبب، بسبب اس کے کہ تم نے معبود بنا لیا، یہ تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا۔ العجلہ کس کو معبود بنایا؟ ایک بچڑے کو۔ فتوبو سو تم رجوع کرو، الی طرف، باریئکم تمہارے پیدا کرنے والے، فتوبو الی باریئکم تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ فقتلوا تو تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانیں، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند باریئکم عند نزدیک، باریئکم تمہارے پروردگار کے، فتابا تو اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری، انہو ہوا بے شک وہی، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یاد کرو وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، تو لہٰذا تم اپنے خالق سے توبہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے خالق کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو سے کیا مراد ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پر تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے پیچھے بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت شروع کر لی، یا اس کو سجدہ کرنا شروع کر لیا۔ تو ان کے 3 گروہ تھے، کچھ حضرات فرماتے ہیں ایک تو یہ تھا کہ ایک وہ گروہ تھا کہ جس نے سجدہ کیا، اور ایک وہ گروہ تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ان کو یہ حکم ہوا کہ جس گروہ نے سجدہ کیا تھا یا عبادت شروع کر دی تھی بچڑے کی، اس گروہ کو وہ لوگ قتل کر دیں جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی۔ دوسرا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان کے 3 گروہ تھے۔ ایک تو وہ گروہ تھا جس نے نہ ہی سجدہ کیا، سجدہ بھی نہیں کیا، اس کی عبادت بھی نہیں کی، اور دوسروں کو منع بھی کیا، خود تو عبادت نہیں کی، دوسروں کو بھی انہوں نے منع کیا ہے کہ جناب تم لوگ اس کی عبادت نہیں کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک گروہ یہ تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے سجدہ کیا اور اس کی عبادت شروع کر دی، اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے نہ تو سجدہ کیا اور نہ ہی منع کیا، یعنی کہ وہ خاموش ہو گئے جب انہوں نے دیکھا لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے، تو وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے تو عبادت نہیں کی لیکن انہوں نے منع بھی نہیں کیا۔ تو یہ جو گروہ تھا جس نے نہ ہی عبادت کی اور نہ ہی منع کیا، اس گروہ کو حکم ہوا کہ تمہاری توبہ کی قبولیت کی اب صورت ہے کہ جن لوگوں نے اس بچڑے کی عبادت کی تھی ان کو تم لوگ قتل کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی
تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے لک تجھ پر حتیٰ یہاں تک کہ جب تک کہ نر اللہ نرا ہم دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالی کو جہرتن اعلانیہ یا سامنے فَأَخَذَتْكُمْ پھر تمہیں پکڑ لیا الصَّاعِقَةُ بجلی کی کڑک نے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اچھا ان لوگوں نے پھر جب یہ احکامات ان پر نازل ہوئے یا تورات ان پر نازل ہوئی اور اس میں احکامات آئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالی کو خود نہ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہ کر لیں ہم تیری باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں ایک صورت تو یہ ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا تھا اور ان کو آواز آ گئی تھی، تب بھی انکار کیا، تب انہوں نے کہا نہیں ہم تو اس پر یقین نہیں رکھتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ پھر اگلی آیات میں اس کا ذکر بھی آ رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا کہ اس میں سے کچھ منتخب لوگ تھے، تقریباً 70 کے قریب لوگ تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے گئے اور انہوں نے پھر وہاں پر کہا کہ ہمیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ بجلی کی ایک کڑک ان پر آئی جس کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گئے یا تو یہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی دی یا ان کو جو ہے نا وہ بے ہوشی سے نجات دی۔ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ یہاں پر موت سے مراد یہ ہے کہ بجلی کی کڑک سے یہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور جب بجلی کی کڑک سے یہ ہلاک ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید جو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات فرمائے تھے ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا عَلَيْكُمْ تم پر الْغَمَامَ بادل وَأَنزَلْنَا یعنی ہم نے تم پر بادل کے ذریعے سے سایہ کیا وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا عَلَيْكُمْ تم پر المن والسلوى من اور سلوى کلو تو تم کھاؤ من طیباتی پاک میں سے ما رزقناکم ما جو رزقنا ہم نے دیا کم تمہیں ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ولیکن لیکن کانوا تھے انفسہم اپنی جانوں اپنے آپ پر یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ اچھا یہ واقعہ یہ ہوا تھا، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب ان کو جہاد کا حکم ہوا تھا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ تم لڑو جا کر اور تمہارا رب جائے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، آگے اس کا ذکر بھی آ جائے گا اسی قرآن پاک میں ہے موجود کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہیں رکیں گے، آپ جائیے اور آپ کا رب جو ہے نا وہ ہی جہاد کرے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر وہ کیا کیا تھا کہ زمین میں ان کو قید کر دیا تھا جو صحرائے سینا کہلاتا ہے، اس صحرا میں جو ہے نا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کر دیا تھا۔ یہ صبح چلتے تھے شام تک چلتے رہتے تھے، واپس جب شام ہو جاتی تھی تو واپس اسی صحرا میں موجود ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحرا میں ان پر انعامات پھر بھی فرمائے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ناشکرے ہیں یہ۔ کیا انعام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ان پر بادلوں کے ذریعے سے سایہ کیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من اور سلوہ دیا جو کہ ان کو کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک چیزیں دی کہ یہ لوگ وہ کھاتے رہیں۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا، اس کے باوجود بھی یہ نافرمان تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا ادخلوا تم داخل ہو ہذہ اس القریۃ بستی میں فَكُلُوا پھر کھاؤ منہا اس سے حیث شئتم جہاں سے تم چاہو رغداً بفراغت وادخلوا
اور تم داخل ہو جاؤ البابا دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے سر جھکا کر عاجزی سے وقولو اور کہو حطۃ بخش دے نغفر ہم بخش دیں گے لکم تمہیں خطایاکم تمہاری خطائیں وسنزید المحسنین وسنزید اور ہم قریب زیادہ دیں گے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اچھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر قید فرما دیا اس صحرا میں اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ دسترخوان نازل فرماتے تھے کھانے پینے کی چیزیں اور بادلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سایہ بھی کیا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے نا یہ کھا کھا کر تھک گئے ہیں، ہمیں جو ہے نا ترکاری وغیرہ اور سبزی وغیرہ دی جائے، اب ہم وہ کھائیں گے۔ اگلی آیت میں اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو کیا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو اس زمین سے نجات دی اور اس کی صورت پھر یہ نکلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فلاں بستی ہے، اس بستی میں تم لوگ داخل ہو جاؤ اور جو تمہارا دل کرے وہ تم وہاں سے کھا سکتے ہو، تمہاری مرضی کی چیزیں وہاں موجود ہوں گی۔ لیکن وہاں داخل ہونے کی کیا صورت ہوگی کہ جب تم لوگ داخل ہو تو یا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، یا اس سے مراد یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہو، تواضع کے ساتھ داخل ہو، یا سر جھکا کر داخل ہونا ہے تم لوگوں نے۔ اور کچھ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہے، جیسے حطۃ کا لفظ ہے کہ بخش دے ہم کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کے باوجود بھی جب وہاں پر داخل ہوئے تو حطۃ کے بجائے کوئی اور لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس طریقے سے یہ لوگ داخل ہوئے کہ سینہ تان کر اور اکڑ کر تکبر کے ساتھ داخل ہوئے۔ فبدل پھر بدل ڈالا الذین جن لوگوں نے ظلموا ظلم کیا قولا بات غیر الذی دوسری وہ جو کہ قیل لہم انہیں کہی گئی تھی، یعنی کہ انہوں نے اس بات کو بدل ڈالا جو ان کو اصل میں کہی گئی تھی کہنے کے لیے۔ فانزلنا کیا کہی گئی تھی، حطۃ ان کو کہا گیا تھا کہ جناب آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان مخصوص الفاظ کے ساتھ مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ غیر الذی دوسری وہ جو کہ قیل لہم انہیں کہی گئی تھی، فانزلنا تو ہم نے اتارا علی پر الذین علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا رجزن عذاب من السماء آسمان سے، کس وجہ سے، بما کیونکہ کانوا وہ تھے یفسقون نافرمانی کرنے والے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی مزید نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے قومی اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو ہم نے کہا اضرب مارو، امر کا صیغہ ہے، اضرب مارو بعصاک اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو، کس کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، الحجر پتھر میں، فانفجرت تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، کس سے، اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ 12 عیناً چشمے، قد عالمہ جان لیا، کل اناس ہر قوم نے، مشربہ اپنے پینے کی جگہ کو، کلو تو تم کھاؤ، وشربو اور پیو، من سے رزق اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ پھرو فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے۔ ان کو جب پیاس لگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی صورتحال لی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ پتھر پر جو ہے نا اپنی چھڑی، اپنی لاٹھی ماریے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس پتھر میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ 12 چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر میں سے نکال دیے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 12 چشمے اس وجہ سے تھے کہ حضرت یہ جو بنی اسرائیل تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو وہ 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کا اپنا ایک قبیلہ تھا، تو یہ کل 12 قبیلے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چشمے کے لیے نکال دیے کہ ہر بندہ اپنے جو ہے نا وہ چشمے میں سے، ہر کسی کا الگ الگ چشمہ ہوگا، وہ اپنے چشمے میں سے پانی پیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ وہی ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کر دیا کہ ہم تو جو ہے نا ایک کھانے پر منو سلوہ پر صرف ہم صبر نہیں کریں گے، بلکہ کیا کیجئے
ہمیں تو جو ہے نا وہ مختلف قسم کی ترکاری اور سبزیاں کھانی ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر ہم ہرگز صبر نہ کریں گے علی طعام واحد ایک ہی طرح کے کھانے پر علی پر طعام کھانے واحد ایک ہی فدعو تو دعا کرے لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یخرج کے نکالے لنا ہمارے لیے اچھا یہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اسکرین شیئر کریں. اسکرین تو میں نے شیئر کی ہوئی ہے, اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی, میری طرف سے تو شیئر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر ہم ہرگز صبر نہ کریں گے علی طعام واحد ایک ہی طرح کے کھانے پر فدعو تو دعا کرے لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یخرج نکالے لنا ہمارے لیے مما اس سے جو تم بتو اگاتی ہے الارض زمین یعنی کہ جو زمین چیزیں اگاتی ہے کیا بقلیہا اس کی ترکاری وقثائہا اور اس کی ککڑی وفومیہا اور اس کی گندم وعدسیہا اور اس کا مسور یا عدسیہا مراد دالیں وبصلیہا اور اس کا پیاز. قال اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی وہ جو کہ ہوا ادنا وہ ادنا ہے بالذی اس سے جو ہوا وہ خیر بہتر ہے. اہبطوا تم اترو مصرن شہر میں فإن پس بے شک لکم تمہارے لیے ما سألتم جو تم نے مانگا وضربت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر الذلت ذلت والمسکنت اور بدحالی محتاجی وباءوا اور وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ من اللہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ذالک یہ بانہم اس لیے کہ وہ کانوا تھے یکفرون انکار کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا وَيَقْتُلُونَ اور قتل کیا کرتے تھے النبیین نبیوں کو بغیر الحق ناحق ذالک یہ بیما اس لیے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی وَكَانُوا اور وہ تھے یعتدون حد سے بڑھ جاتے تھے. یہاں پر انہوں نے یہی کہا کہ جناب ہمیں تو عدسیہا و بصلیہا یہ چیزیں دی جائے تو ان سے کہا گیا کہ تمہیں جو بہتر چیز دی گئی ہے اس کی بنسبت تم کم درجے کی چیز مانگتے ہو تو تم جو ہے نا چلو کسی اور شہر میں جا کر رہو وہاں تمہیں یہ تمہاری مانگی ہوئی چیزیں مل جائیں گی. ان الذین بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے والنصارى اور نصرانی والصابئین اور صابی من جو آمنا ایمان لائے باللہ اللہ تبارک و تعالی پر والیوم الآخری اور قیامت کے دن پر وعاملہ اور عمل کیے صالحا نیک فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف اور نہ کوئی ان پر خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے. یہاں پر پھر یہودیوں عیسائیوں اور صابئین کا ذکر کیا گیا. یہودی اور عیسائی تو آپ حضرات کے علم میں ہے. صابی سے مراد یہ ہے کہ اس وقت میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ستارہ پرست تھے تو جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے ان کو صابی کہا گیا ہے. صاد الاسوا اور بائے بی صابی. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ تمہارا اقرار وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر الطُّورَ کوہ طور خُذُوا پکڑو ما آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں دیا ہے بِقُوَّةٍ مضبوطی سے وَاذْكُرُوا اور یاد کرو ما فِيهِ جو اس میں لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ.
اب یہاں پر جو یہ ذکر آیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کہ ان پر کوہ طور بلند کیا گیا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ان پر احکامات وغیرہ نازل ہوئے تو ان کے کچھ لوگوں نے آگے جب احکامات وغیرہ بیان کرنا شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو انہوں نے جو ہے نا ان کو چھوٹ دینا شروع کر دی اور ان کو کہا کہ جس چیز پر تمہارا دل کرے تم عمل کر لو، اور جس چیز پر تمہارا دل نہ کرے عمل نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تمہارا مرضی ہے، جیسے مرضی تم کرو۔ تو اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو بلند کیا اس طریقے سے کہ جیسے جو ہے نا پہاڑ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا کر کھڑا کر دیا، اور ان کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات یاد دلائے۔ تو پھر ان پر جب پہاڑ بلند ہوا تو ان کو ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑ جو ہے نا وہ ہمارے اوپر گر جائے اور ہم ہلاک ہو جائیں۔ اس کے خوف سے پھر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا نہیں، ہم ساری چیزوں پر عمل کریں گے۔ اچھا، یہاں پر کچھ حضرات ویسے بھی انکار اعتراض کرتے ہیں آج کے دور میں بھی، وہ کہتے ہیں کہ جناب دین میں تو جو ہے نا کوئی زبردستی، کوئی سختی یا کسی قسم کی جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ زبردستی عمل کرایا جائے۔ تو یہ کہ دین کے اختیار کرنے میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر آپ مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو آپ کو دین اسلام کی تو دعوت دی جائے گی، اور جو احکامات بھی ہیں کہ اس دور میں بھی ہوتا تھا کہ دین کی دعوت دی جاتی تھی، یا تو یہ ہے کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں یا وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنی عبادت کرتے رہیں۔ لیکن جب آپ دین میں داخل ہو گئے، آپ نے اسلام قبول کر لیا، تو جو اسلام کے احکامات ہیں وہ آپ نے مکمل کرنے ہیں اور ان پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو وقت کا جو قاضی ہوگا، اگر آپ عمل نہیں کریں گے اور آپ حدود اللہ کی جو ہے نا پابندی نہیں کریں گے، تو جو سزائیں مقرر ہیں وہ سزائیں آپ کو دی جائیں گی۔ ثم پھر تولیتم، تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، تو تم ہو جاتے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ آواز نہیں آ رہی۔ لکنتم، تو تم ہو جاتے، آواز بند ہو گئی ہوگی، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تم جانتے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا، جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا، تب ہم نے کہا، لَهُمْ، ان سے، کونوا، تم ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر۔ یہاں پر پھر جو ہے نا ذکر آیا ہے کہ ان میں سے ایک قوم ایسی گزری تھی کہ فی سب سے مراد ہفتے کا دن ہے، کہ ہفتے والا دن ان کے لیے بہت ہی احترام و اکرام اور معزز دن ہوتا تھا۔ اس دن میں یہ کوئی معاشی کام نہیں کرتے تھے، یعنی اپنی تجارت وغیرہ نہیں کرتے تھے، اور اس دن میں ان پر مچھلیاں پکڑنے کی پابندی لگائی گئی تھی۔ یہ لوگ سمندر یا دریا کے قریب رہتے تھے، تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے ہفتے والے دن کیا نہیں کرنا، ہفتے والے دن آپ حضرات نے شکار نہیں کرنا مچھلی کا۔ اچھا، شروع میں تو انہوں نے کیا کیا، اور ہفتے والے دن کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک قدرت تھی کہ ہفتے والے دن ہی زیادہ مچھلیاں وہاں آ جاتی تھی، تو انہوں نے لالچ میں آ کر انہوں نے پہلے تو ہیلے بہانے سے جو ہے نا مچھلیاں پکڑنی شروع کی، کہ واضح طور پر اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کی۔ لیکن بعد میں جو ہے نا انہوں نے کیا کیا کہ بعد میں باقاعدہ جو ہے نا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پاسداری نہیں کی، حکم کی خلاف ورزی کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا عذاب نازل کیا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہاں پر ہم سبق آج اپنا مکمل کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ کل پھر یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ کسی ساتھی کو کچھ سوال ہو تو وہ سوال پوچھ لیں۔ محمد فیاض۔ اچھا، کل ایک ساتھی نے سوال پوچھا تھا، وہ میں نے پہلے بھی دیکھا تھا، میں پھر وہ بھول گیا تھا کہ اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے، کل پھر انہوں نے یاد دلایا تھا۔
آج انہوں نے شاید واٹس ایپ بھی کیا، تو ان کو واٹس ایپ پر بھی میں نے جواب دیا تھا. آپ حضرات کو بھی خیر اب بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ شاید کسی اور کے ذہن میں بھی سوال ہو. یہ شاید آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے نا یہ آئین جہاں پر رکوع مکمل ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے نا یہ آئین لکھا ہوا آتا ہے. تو اس آئین سے متعلق انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ جو ہندسے اس میں لکھے ہوتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے. اوپر جو 5 لکھا ہوا ہے، یہاں پر آپ کو اوپر 5 لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، یہ سورہ بقرہ جیسے ہماری چل رہی ہے تو اس سورت کے کتنے رکوع ہوئے ہیں؟ 5 رکوع ہیں. اور نیچے جو 5 لکھا ہوا ہے اس پارے کے کتنے رکوع ہوئے ہیں؟ وہ بھی 5 رکوع ہیں. یہ دونوں برابر اس وجہ سے ہیں کہ یہ پہلا پارہ ہے اور شروع جو ہے نا اس کی سورہ البقرہ سے شروع ہوا تھا، تو اس کے 5 رکوع ہی یہاں پر مکمل ہوئے. تو اس سورت کے بھی 5 رکوع ہوئے ہیں اور پارے کے بھی 5 رکوع ہیں. تو درمیان میں آئین کا، جس کو آپ مڈل کہہ لیں یا آئین کے پیٹ میں کہہ لیں، آئین کے پیٹ میں جو یہ لکھا ہوا ہے 7 کینسا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رکوع میں اس سورت کی کتنی آیات آئیں. یعنی کہ یہ جو 5واں رکوع تھا، چوتھے سے 5ویں رکوع کے درمیان اس سورت کی 7 آیات آئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے. جی محمد فیاض صاحب پوچھیے کیا پوچھنا ہے آپ نے. جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، میں بس یہ درخواست کرنی تھی کہ پہلے تو آپ نے الحمدللہ عامہ پارہ پڑھا اور اس کی صورتیں وغیرہ، اور ابھی ہم نے یہ پارہ یہ پڑھ رہے ہیں الف لام میم، اور پھر میرا خیال ہے آپ نے فرمایا سیقول بھی پڑھیں گے دوسرا بھی. تو یہ اگست سے پہلے جب تک ہمارا امتحان ہوگا اس سے پہلے آپ رات کا کورس ہے یا کیا ترتیب ہے اس کی؟ اچھا، یہ جو 3 پارے ہم نے پڑھنے ہیں، ہماری ترتیب جو ہے مجھے مینجمنٹ کی طرف سے بتائی گئی وہ یہی ہے کہ آپ نے 3 پارے پڑھا. تو کوشش تو یہ ہے کہ 3 پارے امتحانات سے پہلے مکمل ہو جائیں. بظاہر تو مشکل لگ رہا ہے اسپیڈ سے بھی ہم چلیں، لیکن بہت زیادہ اسپیڈ سے چلیں تو پھر وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ مناسب اسپیڈ سے چلا جائے. کچھ جگہ پر جو ہے نا واقعات جو آ رہے ہیں وہ بھی بیان کر دیے جائیں. تو انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ تو یہی ہے کہ امتحانات سے پہلے 3 پارے ہمارے مکمل ہو جائیں. اگر نہیں ہو سکے تو امتحانات میں تو آپ حضرات کے اتنا ہی آئے گا جتنا ہم نے پڑھا ہوگا. صحیح. تو امتحانات کی صورت کیا ہے کہ بھی آپ حضرات یعنی آیات کو پوچھیں گے یا کیسی ترتیب ہوگی تاکہ تیاری ایسے ہی کی جائے؟ جی انشاءاللہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ امتحانات سے پہلے مکمل ترتیب تو آپ کو بتا دی جائے گی، لیکن موٹی موٹی ترتیب یہی ہوگی کہ جیسے شان نزول وغیرہ ہے وہ آپ کے ذہن میں رکھنا ہے. مکی و مدنی آیات کا جو ہے نا، کیونکہ ہم نے شروع میں کچھ تفصیل کی تھی کہ مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں، مدنی کون سی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ پوچھ لیا جائے. اسی طریقے سے جو الفاظ ہیں، مشکل الفاظ جو آتے ہیں ان کے معانی الگ سے بھی پوچھ لیے جائیں گے. اور اسی طریقے سے کچھ آیات کا جو ہے نا ترجمہ آپ حضرات کو کہا جائے گا کہ جناب ان آیات کا ترجمہ آپ حضرات کر دیجئے. اس ترتیب سے ہی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر واسر اللہ. آمین. حافظ محمد شفیق ملک. جی حافظ صاحب فرمائیے. جلدی سے بات کرنے، 10-2 ہو گئے اور استاد جی آگے تو پھر بات درمیان میں نہ رہ جائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ منہ و سلوہ سے کون سا کھانا مراد ہے؟ اچھا، اس کی مختلف تفاسیر جو ہے نا حضرات نے لکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بٹیر وغیرہ ہوتے تھے وہ پکے ہوئے آ جاتے تھے، یا بٹیر جو ہے نا گھوم رہے ہوتے تھے تو یہ آسانی سے جو ہے نا ان کو پکڑ لیتے تھے. جس طریقے سے پرندوں کو بظاہر پکڑنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے نا، کوئی پرندہ اڑ رہا ہو تو ان کے لیے وہ مشکل نہیں ہوتی تھی، بس وہ بٹیر وہاں پر وافر مقدار میں اڑ رہے ہوتے تھے. جس بٹیر کو دل کرتا تھا انہوں نے فوراً ہاتھ جیسے ہی بڑھایا اور پکڑ لیا اس کو، اور اس کو پکا کر یہ کھا لیتے تھے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی درخواست سے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. آج کے ہمارے اس درس کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے
और किन लोगों को नहीं। इस हवाले से सबसे पहले तो हम कुरान करीम की आयत को पेश करेंगे। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का तज़किरा फरमाया है कि जिन लोगों को ज़कात की रकम दी जाए, जिन लोगों को सदक़ात दिए जाए, अल्लाह ताला ने उन लोगों का तज़किरा फरमाया है। चुनाचे सूरत तौबा आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। सूरत तौबा में इन 8 किस्म के मसारिफ का तज़किरा, जिनको ज़कात दी जा सकती है उनको कहते हैं मसरफ। तो 8 किस्म के मसारिफ हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सदक़ात वाजिबा तो फ़कीर मिस्कीनों के लिए और ज़कात जमा करने वाले आमलों के लिए हैं, और उनके लिए जिनके दिलों में उल्फत डालनी मकसूद है, और गुलाम आज़ाद करने और कर्ज अदा करने और अल्लाह के रास्ते में और मुसाफिरों पर खर्च करने के लिए है। ये 8 किस्म के मसारिफ हैं, 8 किस्म के। इन मसारिफ को ज़कात की रकम दी जा सकती है। अब ये जो 8 किस्म के मसारिफ हैं, इनकी मुख्तसर तफसील जो है वो हम अभी इसको रखना है। सबसे पहली चीज फुकरा और मसाकीन, इनमें थोड़ा सा फर्क है। फकीर किसको कहते हैं और मिस्कीन किसको कहते हैं? फकीर वो होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। एक बंदा है उसके पास कुछ भी नहीं है, आप फकीर ऐसा है कि जिसके पास बुनियादी कुछ माल तो है लेकिन उसके पास बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए माल नहीं है, आप उसको मिस्कीन कहेंगे। ये दोनों ज़कात के मुस्तहिक हैं। फकीर जिसके पास कुछ भी ना हो, मिस्कीन जिसके पास कुछ हो लेकिन बुनियादी जरूरत के लिए नाकाफी हो। नंबर 3, आमिलीन ज़कात, वो लोग जिन्हें ज़कात जमा करने पर मुकर्रर किया गया है, उनकी तनख्वाहों की अदायगी ज़कात की रकम से की जा सकती है। ये बात याद रखें कि ये अगर इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक हुकूमत हो और इस्लामी हुकूमत ऐसे बंदों को खुद लोगों की ज़कात के जमा करने पर मामूर करे, मुस्तकिल बैतुल माल का निज़ाम हो, फिर ज़कात की रकम से उन लोगों की तनख्वाहें दी जा सकती हैं। अगर आज इस तरह नहीं है और वाक़अतन नहीं है, आज मामला ये है, मसलन कोई इदारा है, कोई मदरसा है, कोई यतीम खाना है, कोई और हॉस्पिटल है, उसके लिए लोग जो है वो ज़कात सदकात चीजें जमा करते हैं। तो अगर कोई इदारा इस तरह जमा कर रहा हो तो वो अपने जो मुकर्रर करदा नुमाइंदे हैं उनको ज़कात की रकम से तनख्वाह नहीं दे सकता। आमिलीन ज़कात का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक गवर्नमेंट से है जो बैतुल माल और मुस्तकिल ज़कात प्रोसेस और निज़ाम संभाल रही हो। निजी तौर पर अगर कोई किसी को ज़कात के जमा करने पर मुकर्रर करता है तो ये मसला उन लोगों का नहीं है, यानी उन लोगों को ज़कात की रकम से तनख्वाह नहीं दी जा सकती। नंबर 4, चौथा मसरफ ये है कि मुअल्लफतुल कुलूब, मुअल्लफा उन लोगों को कहा जाता है कि जिनके दिल को उल्फत देनी मकसूद हो, तालीफ कल्ब जिनकी मकसूद हो, ऐसे लोगों को भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। लेकिन एक बात याद रखें, मुअल्लफतुल कुलूब से मुराद वो नौ मुस्लिम हैं कि जिनको इस्लाम पर पुख्ता करने के लिए, उनकी कल्बी तस्कीन के लिए उनको ज़कात की रकम दी जाती है। अगर आज कोई बंदा नौ मुस्लिम है, गरीब है, तो आज भी उसको ज़कात की रकम आप दे सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में भी दी जाती रही और
یہ آج بھی مصرف باقی ہے کہ آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ آگے ہے غلام، غلام آزاد کرانے میں۔ آج کل چونکہ غلاموں کا وجود نہیں ہے، اس لیے اس مصرف کی جو ہے وہ آج اس میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ مقروض، مقروض کو قرض کی ادائیگی یا دیگر ضروریات کے لیے رقم دی جا سکتی ہے۔ ایک شخص ایسا مقروض ہے کہ قرضے پر قرضہ اس کے چڑھا جا رہا ہے، یا اتنا زیادہ قرضہ ہے کہ اس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے، یا مال تو موجود ہے لیکن قرضہ اس پر اتنا چڑھا ہوا ہے کہ قرضے نے اس کے مال کو ڈبویا ہوا ہے۔ اب ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ آگے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کا جو مفہوم ہے اس کا اصل مصداق مجاہدین ہے۔ مجاہدین کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، ان کا کوئی ساز و سامان ہے، ان کے گھر کا مسئلہ ہے تو ان کو دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح اس فی سبیل اللہ کے مفہوم میں وہ طلبہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر پیش کیے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ جیب خرچ کریں، کپڑے پہنے، کھانا پینا، رہائش ہے، کتب ہیں، وہ آپ لے کر ان کو دے سکتے ہیں۔ مدارس دینیہ میں جو فی سبیل اللہ کا مصداق ہے وہ مدارس دینیہ میں پڑھنے والے طلبہ بھی ہیں، زکوٰۃ کی رقم ان پر دی جا سکتی ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی عرض کرنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے مصرف میں دیتا ہے، مثلا محلے میں غریب آدمی ہے، بیوہ ہے، اس کو دے رہا ہے تو بہت اچھا ہے، اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب مل رہا ہے کہ کسی کی اس نے جو ہے وہ ضرورت کو پورا کیا۔ لیکن علم دین حاصل کرنے والے طلباء پر اگر خرچ کی جائے تو اس میں اجر دوہرا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کسی رشتہ دار کو رقم دی جائے زکوٰۃ کی، نمبر ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے کہ آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کیا، اور نمبر دو صلہ رحمی کا کہ رشتہ داری کا آپ نے بھرم رکھا ہے، تو وہاں دو اجر ہیں۔ بالکل اسی طرح جب دینی مدرسہ میں اگر کوئی رقم زکوٰۃ کی یا کوئی اور صدقات دیتا ہے تو ایک تو ہے کہ آپ کا زکوٰۃ اور صدقات یہ ادا ہو رہے ہیں اور مستحق تک پہنچ رہے ہیں، اور دوسرا اشاعت دین کا اجر ملتا ہے کہ دین کی اشاعت میں ہم نے ایک جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالا ہے۔ تو بہرحال فی سبیل اللہ میں یہ دونوں آتے ہیں۔ آٹھواں اور آخری مصرف ہے ابن السبیل، یعنی اس سے مراد مسافر ہے۔ مسافر ایک جگہ ہے، اس کے پاس زاد راہ ختم ہو چکا ہے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا اپنے علاقے تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس رقم نہیں ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم سے بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے سفر کو جاری رکھے اور اپنے علاقے تک پہنچ جائے۔ یہ 8 مصارف ہیں، مصرف کہتے ہیں جس پر کوئی چیز خرچ کی جا سکتی ہو۔ یہ 8 مصارف ہیں، ان 8 مصارف کو ذہن میں رکھیں تو ان کی روشنی میں اب چند مسائل ہیں، ان کو ذرا سمجھنا ہے۔ ایک بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھیں، بہت ہی اہم بات ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہے نصاب وجوب زکوٰۃ کا، وجوب زکوٰۃ۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس 4 قسم کا مال موجود ہے، سونا، چاندی، نقدی رقم اور تجارت کا مال۔ تجارت کا مال سے مراد کہ کوئی چیز اس نیت سے خریدی تھی کہ اس کو آگے فروخت کر دوں گا اور زکوٰۃ کی تاریخ آنے تک وہ نیت باقی بھی ہو، وہ مال تجارت ہے۔ اب آدمی ان 4 چیزوں کا مالک ہے یا ان میں سے بعض چیزوں کا مالک ہے، تو ان کو جمع کرے، جمع کرنے کے بعد دیکھ لے کہ اگر اس کی یہ رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوتی ہے، آج کے دور میں مثلا 88,000 روپے کے برابر ہوتی ہے، تو اب اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے۔ گویا وجوب زکوٰۃ کا نصاب یہ 4 چیزیں ہیں۔ ان 4 چیزوں کو دیکھا جائے گا، اس کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہے یا فرض نہیں ہے۔
یہ جو مسئلہ ابھی ہم پیش کر رہے ہیں یہ تو ہم نے پہلے عرض کیا تھا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب کا مسئلہ دیکھیں۔ ایک نصاب تھا وجوب زکوٰۃ کا اور ایک نصاب ہے حرمان زکوٰۃ کا۔ میں لفظ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تھا ہمارے پاس وجوب زکوٰۃ، یعنی اگر یہ نصاب پایا جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ واجب تھی، وہ تھا وجوب زکوٰۃ کا نصاب۔ وجوب زکوٰۃ کے لیے ہم نے 4 چیزیں دیکھنی ہیں: سونا، چاندی، نقدی رقم، سونا گولڈ، چاندی سلور، نقدی رقم کرنسی، اور تجارت کا مال گوڈز آف بزنس، آپ اس کو کسی چیز کا بدل نام دیں۔ آپ نے 4 چیزیں دیکھنی ہیں وجوب زکوٰۃ میں۔ اور ایک اور نصاب ہے، اسے ہم کہتے ہیں حرمان زکوٰۃ، ہے رے میم الف ما اور آگے نون، حرمان زکوٰۃ۔ میں اس کو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم نے بات عرض کی ہے کہ جب ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ فلاں بندے پر زکوٰۃ واجب ہے یا زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو ہم نے جو نصاب دیکھنا ہے وہ نصاب ہوتا ہے وجوب زکوٰۃ کا نصاب۔ وجوب زکوٰۃ کا نصاب، اور اس میں ہم نے 4 چیزیں دیکھنی ہوتی تھیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ لیکن ہم نے اگر دیکھنا ہو حرمان زکوٰۃ، حرمان زکوٰۃ کا معنی ابھی عرض کرتے ہیں۔ حرمان زکوٰۃ یعنی اگر اتنی رقم، یہ مال کسی شخص کے پاس ہوگا تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ حرمان زکوٰۃ کے مال کے لیے ہم نے 4 چیزیں نہیں بلکہ ہم نے 5 چیزیں دیکھنی ہے۔ 4 چیزیں تو وہی اوپر والی دیکھنی ہے، یعنی یہ ہم نے سونا بھی دیکھنا ہے، ہم نے چاندی بھی دیکھنی ہے، ہم نے نقدی رقم بھی دیکھنی ہے، ہم نے تجارت کا مال بھی دیکھنا ہے، اور ہم نے زائد از ضرورت سامان بھی دیکھنا ہے۔ بس یہ ایک بنیادی چیز ہے، اس کو ذرا اچھا سمجھنا ہے۔ جب ہم نے وجوب زکوٰۃ کا نصاب دیکھنا ہے کہ اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہے یا زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے 4 چیزیں دیکھنی ہے۔ اور جب ہم نے یہ دیکھنا ہو حرمان زکوٰۃ کا نصاب کہ اگر یہ اس کے پاس پایا جائے تو یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور زائد ضرورت سامان، آپ نے ان چیزوں کو دیکھا، اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو یہ شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اور اگر یہ 5 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہیں، اب یہ شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ بس یہ بنیادی بات تھی جو آج کے سبق کا انتہائی اہم موضوع ہے۔ تو دوبارہ عرض کی جاتی ہے کہ ایک ہے وجوب زکوٰۃ کا نصاب کہ زکوٰۃ واجب کب ہوگی، 4 چیزیں دیکھی جائیں۔ ایک ہے حرمان زکوٰۃ کا نصاب کہ اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کو زکوٰۃ لینا حرام ہے۔
ज़कात ये शख्स नहीं ले सकता। तो ये कुल 5 चीजें हैं, इनमें एक चीज बढ़ गई है, ज़ायदा ज़रूरत सामान, उसकी तफसील हम अभी करना चाहेंगे। देखिए, पढ़ लीजिए, हम देखते हैं। नंबर 1, अगर किसी शख्स की मिल्कियत में 7.5 तोले सोना यानी 87.48 ग्राम या 52.5 तोला चांदी यानी 612.36 ग्राम मौजूद हो, या सोने या चांदी की मज़कूरा मिकदार न हो, या हो लेकिन इस मज़कूरा मिकदार से कम हो, तो अब देखा जाएगा कि अगर किसी की मिल्कियत में ये 5 चीजें सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत और घर का जायद जरूरत सामान मौजूद हों, या इनमें से बाज मौजूद हों और बाज ना हों, और उनकी मजमूई कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो, तो इस शख्स को ज़कात देना जायज नहीं। तो ये फर्क अहम है। वजूबे ज़कात का निसाब अलग है, हिरमान ज़कात का निसाब अलग है। हिरमान का माना महरूम होना, यानी ज़कात से वो शख्स महरूम होगा जो इन 5 चीजों का मालिक हो और उनकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। 2 बातें अहम हैं, वो समझ लीजिए। पहली बात ये कि हमने ये बात की है कि ज़ायदा ज़रूरत सामान, ज़ायदा ज़रूरत सामान किसको कहते हैं? ऐसा सामान कि जिसकी आपको बेसिक तौर पर जरूरत नहीं पड़ती, बुनियादी तौर पर आपकी जरूरत नहीं है। आप एक इंसान इस बुनियादी अपनी बुनियादी जरूरियात के लिए इनका मोहताज न हो, बल्कि इनके बगैर उसकी बुनियादी जरूरत पूरी हो जाती हो, तो वो ज़ायदा जरूरत सामान है। मसलन घर की वो चीजें जिसको हम कह दें कि वो बुनियादी जरूरत की हैं। मसलन हम ये अर्ज करते हैं कि देखें, सिलाई धुलाई की मशीन है, फ्रिज है, खाने पीने के बर्तन हैं, ये घर के लिए जरूरी हैं। मशीनरी है, फर्नीचर है, जरूरी है। आपके पहनने वाले कपड़े हैं, जरूरी हैं। आपकी गाड़ी है, जरूरी है। तो जरूरत की अशिया जो हैं ये तो होंगी। ज्यादा जरूरत से मुराद घर में ऐसी चीज है जो साल भर में इस्तेमाल नहीं होती। कोई मशीनरी पड़ी थी बहुत कीमती, लेकिन साल भर इस्तेमाल नहीं हुई। औरत के कपड़े पड़े हैं, साल हर साल से पड़े हैं। बर्तन पड़े हैं, साल हर साल से पड़े, इस्तेमाल नहीं हुए। तो हिरमान ज़कात के निसाब के लिए उनको शामिल करना होगा, ताकि पता चले कि ज़कात ले सकता है या ज़कात नहीं ले सकता। तो बुनियादी जरूरत से जायद सामान को जायद जरूरत सामान कहते हैं। दूसरी बात, इन 5 चीजों के मजमूए को हिरमान ज़कात का निसाब कहा जाता है। हिरमान ज़कात का निसाब, इस निसाब की मौजूदगी में ज़कात लेना जायज नहीं। यही निसाब वजूबे सदकतुल फितर और वजूबे कुर्बानी का भी है। ये इंशाल्लाह आगे मौका पर आएगा तो कर लेंगे। बहरहाल बुनियादी तौर पर ये समझें कि ये निसाब हिरमान ज़कात का निसाब है। मसला नंबर 2, ज़कात इंसान अपने उसूल को भी नहीं दे सकता, फुरू को भी नहीं दे सकता। क्या माना? जिनसे खुद पैदा हुआ है उनको देना जायज नहीं, और जो इससे पैदा हुए उनको देना जायज नहीं। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इनको देना जायज नहीं। जो इससे पैदा हुए, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको भी देना जायज नहीं। तो ज़कात उसूल और फुलू दोनों को देना जायज नहीं। नंबर 3, बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती और शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। अगर किसी ने अदा कर दी तो फिर ये शख्स ज़कात दोबारा अदा करे, इस तरह ज़कात अदा नहीं हुई। नंबर 4, भाभी, भाई, भतीजा, बहन, इनको ज़कात दी जा सकती है, लेकिन शर्त हुई है कि ये खुद साहिब निसाब ना हो। वो जो भी निसाब आपको बताया गया है, अगर इतना निसाब इनके पास मौजूद है, अब ये ज़कात नहीं ले सकते, और अगर इससे कम निसाब मौजूद है तो ये ज़कात ले सकते हैं। नंबर 5, सादात फैमिली, सैयद फैमिली, इनको भी ज़कात देना जायज नहीं है। हुजूर अलैहि सलाम के खुद अहादीस मौजूद हैं कि मेरी औलाद और आल पर
یہ مال حرام ہے، یعنی یہ مال میری نہیں لے سکتے۔ سادات میں خاندان بنو ہاشم مراد ہے، اور خاندان بنو ہاشم میں 5 قسم کے افراد کے خاندان مراد ہیں: حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ان کی اولاد اور ان کے نسب سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے زکوٰۃ کی مد میں جو ہے وہ ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی دیتا ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور صدقہ ان کو دے دے تاکہ زکوٰۃ اس بندے کی صحیح طرز پر ادا ہو جائے، زکوٰۃ اس بندے کی صحیح طرز پر ادا ہو جائے۔ نمبر 6، اگر میاں بیوی سے میں ہیں، ایک ہے میاں بیوی ہیں، ان میں ایک بنو ہاشم کا ہے، یعنی ان 5 خاندانوں میں سے کسی ایک خاندان کا ہے، اور دوسرا نہیں ہے، آپ اس خاندان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں اگر خاوند بنو ہاشم کا ہے، یعنی ان 5 خاندانوں میں سے کسی ایک خاندان کا ہے، تو اب بیوی کو زکوٰۃ دی جائے، تاکہ بیوی کیونکہ الگ شمار ہوتی ہے خاوند سے، اس لیے بے شک وہ اسی گھر میں استعمال کرے لیکن دی بیوی کو جائے۔ اور اگر بیوی خاندان بنو ہاشم کی ہے اور خاوند غیر خاندان بنو ہاشم کا ہے، تو اب خاوند کو دے دی جائے، بیوی کو اب نہ دی جائے۔ نمبر 7، اگر استاد غریب ہے اور نصاب کا مالک نہیں ہے تو شاگرد کے لیے استاد کو زکوٰۃ دینا جائز، بلکہ استاد کو زکوٰۃ دینے میں ثواب زیادہ ملے گا۔ ایک بات یہاں یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بعض مرتبہ مسجد کے امام صاحب کو تنخواہ کی مد میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو ایسا دینا جائز نہیں ہے، اس طرح دینا جائز نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور مد میں اس کو دی جائے۔ یہ زکوٰۃ دینی ہے تو تنخواہ کی مد نہ ہو، اس کو ویسے دی جائے۔ نمبر 8، مسجد میں زکوٰۃ کی رقم آپ نہیں دے سکتے، اس کی وجہ عرض کر دی تھی کہ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کسی کو مالک بنائیں، اور مالک ذی روح بنتا ہے، مسجد ذی روح نہیں ہے، یہ مالک نہیں بنے گی۔ اسی طرح آپ نے گھر کے ساتھ کوئی گلی ہے، گلی کی جو ہے وہ اس کو سولنگ لگوانی ہے، اس میں جو ہے وہ گٹر سسٹم کرنا ہے اور اس میں سہولیات دینی ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہاں۔ نمبر 9، مستحق ملازمین کو بطور زکوٰۃ کے بطور تنخواہ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہاں اگر تنخواہ کے علاوہ آپ اس کی مدد کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے گھر میں نوکر ہے، آپ کے گھر کا ملازم ہے، آپ کا ڈرائیور ہے، غریب ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ اس کی تنخواہ کی مد میں نہ دیں، وہ ادائی نہیں ہوگی، بلکہ آپ اس کو ویسے دے دیں۔ ایسی این جی اوز جو شرعی حدود کا خیال نہیں کرتی، انہیں بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ کو پتا ہے کہ کوئی ادارہ زکوٰۃ کی رقم کو مستحقین تک دیتا ہے، پھر آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ 10 اہم پوائنٹس تھے جو آپ کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ کل انشاءاللہ زکوٰۃ کے چند اہم مسائل کے عنوان سے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جناب محمد فیاض صاحب، آپ مائک آن فرما کر حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہم جیسے کل آئی تھی بات کہ ہم کسی کو نمائندہ بنا کے زکوٰۃ دیتے ہیں کہ وہ ہماری جگہ پہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ اب جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان کا تو ہمیں کوئی معلوم نہیں کہ اس نے کس کو دی، کیا کیا دیے، کس کس کو، اور وہ صاحب نصاب نہ ہو، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے جس کو وکیل بنایا جا رہا ہے، اگر اس پر اعتماد ہے کہ وہ مستحقین ہی تک رقم مہیا کرے گا، مستحقین کے علاوہ نہیں دے گا، تو اس پر اعتماد کر کے رقم دی جا سکتی ہے۔ جب وہ معتمد شخص ہوگا تو بس اس پر اعتماد کرنا ہی ادائیگی زکوٰۃ کے لیے کافی شمار ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، جو آپ نے آج وہ بات تو الحمدللہ کلیئر فرما دی
अमूमी तौर पर जो मस्जिद के इमाम होते हैं या खादिम होते हैं, आजकल के दौर में जैसे हालात हैं, ये हजरात ज़ाहिर भी नहीं करते, लेकिन अक्सर बहुत ही तंगी की हालत में होते हैं। तो इन हजरात की खिदमत, क्योंकि हम तो तनख्वाह नहीं देते, तनख्वाह तो कोई और अदारा देता है उनको, तो हम उनको इस सोच में कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, उनको बताया ना जाए तो आया उनको हम ज़कात की रकम दे सकते हैं उनकी हालत के लिहाज से? जी जी बिल्कुल दी जा सकती है, बल्कि मुस्तहसन है ऐसे अफराद को देना कि जो कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया गया, उनकी मदद ज्यादा बेहतर है जो मांगते नहीं है। तो जी अगर जी। दिल इत्मीनान करता हो तो हदिया के उन्वान से, गिफ्ट के उन्वान से उनको रकम दी जा सकती है। अब मदारस जो हैं, मसलन हमारे यहाँ, मैं कसूर का रहने वाला हूँ, जी जी तो हमारे उधर मदरसा जो है हमारे करीबी अजीज ने बनाया हुआ है, लेकिन उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो मदरसे को सही तरीके से चलाएं, घर के अंदर है। तो वो तबलीग करके देना चाहिए वहाँ या डायरेक्टली दे सकते हैं? अगर उनके पास पता कर लिया जाए, बाज मर्तबा खुद मदारिस के अंदर तमलीग के शरी के तकाज़ों को पूरा करने की सलाहियत और इंतज़ाम होता है। अगर उनके पास हो तो बहुत अच्छा, अगर ना हो तो तमलीग करके देनी चाहिए। मुनासिब है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बाकी मेरे सवालात आज आपने खुद ही माशाल्लाह बातों में मिल गए मुझे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कारी मोहम्मद अली साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी, हमारे यहाँ एक आदमी है, वो ज़कात का मुस्तहिक है, लेकिन वो ज़कात देता नहीं है। वो इस तरह करते हैं कि पूरे साल वो प्रॉपर्टी का मालिक रहता है, जब आखिरी महीना आता है, मतलब साल मुकम्मल होने मतलब 11 महीने हो जाते हैं, तो वो अपनी सारी विरासत का मालिक अपनी बीवी को बना देता है। फिर जब साल पूरा होने लगता है फिर खुद बन जाता है। मतलब वो प्रॉपर्टी ना तो साल खुद मालिक रहता है, ना साल अपनी बीवी को मालिक रखता है। हैं दोनों मतलब प्रॉपर्टी के मालिक, ज़कात के मुस्तहिक हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म होगा उस्ताद जी? ज़कात के मुस्तहिक तो ना कहा जाए कि उन पर ज़कात वाजिब होती है। जी जी देखिए, ऐसा अगर कोई शख्स हो कि जो हीला करता है, उस हीले की वजह से शरी हुक्म से बचने की कोशिश करता है, तो जी, जानबूझ के उस्ताद जी ऐसा करते हैं। उसूली तौर पर तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, लेकिन ऐसा करना अल्लाह की नज़र में मज़मूम और इंतहाई गुनाह की बात है। तौबा और इस्तिग़फ़ार करना लाजिम है और इस हीले से यकसर इज्तिनाब करना लाजिम है। जी, आपके उस्ताद मोहतरम मौलाना अम्मार इब्राहिम साहब का भी मैसेज आया है। उनको कुछ आज मशगूलियत है तो आज वो दर्स नहीं ले सकेंगे। इस दौरान आप हजरात अगर अपना तकरार जारी रखें और अपने जो है वो असबाक के मुताला जारी रखें तो बहुत बेहतर होगा। उनसे अगले घंटे में उस्ताद साहब एक तशरीफ ले आएंगे इंशाल्लाह। अभी मेरा भी दूसरी क्लास का वक्त हुआ चाहता है, मैं भी इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। सर जी अस्सलाम एक वालेकुम। मसले कोई वजाहत करने एक जी मसले को फरमाएं। वाज़ेह कर दें। जी आपने जैसा बताया कि ज़कात लेने वाले के लिए एक नंबर पे कि वो 7.5 तोले सोना या चांदी मिक़दार जो बताई आपने होनी चाहिए। ये अगर मालूम न चले और फिर दे दिया जाए उसको तो क्या अदा हो जाएगी? ये क्या दिया जाए? अगर मालूम न चले कि उसके पास इतनी रकम इतना माल है और फिर उसको ज़कात दे दी जाए तो क्या ज़कात अदा हो जाएगी? जैसे आपने नंबर 1 पर बताया कि अगर किसी ये शख्स की इंशाल्लाह ये मिल्कियत में अदायगी जी ज़कात के मसाइल जब आएंगे ना जी, उसमें इंशाल्लाह ये बात अर्ज करेंगे। जज़ाक जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद।